اتنا علم سیکھنا جس سے اللہ کے اوامر کو پورا کر سکے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ اس دعوت کا ان 6 صفات میں سے کوئی صفت فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے سب۔ ہاں، لوگ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ کیونکہ ہاں بھائی ایک جماعت خیر کا کام کر رہی ہے، فرض کفایہ ہے۔ نہیں، دیکھو یاد رکھیو دوستو یہ بات، جو کام اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے فرض عین ہوا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر تبلیغ کو اتنا ہی سمجھے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام فرض کفایہ ہے۔ پھر کہ اگر ایک جماعت امت کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ محنت ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نہ ماننے والوں کی وجہ سے دعوت دینے والے کو فائدہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، انذار منذر کے لیے ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ کے ان کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ سواء علیہم فرمایا، علی کا نہیں فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یہ بڑا اصول ہے تبلیغ کا، دعوت کا، کہ دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، ہاں اس لیے فرض عین ہے، ہر امتی کا ذمہ ہے کہ دعوت سے اپنے یقین اور ایمان کو اور دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ یہ کسی دوسرے کا مدعو نہ ہو سکے۔ تو یہ قصہ آج ختم ہو جائے گا کہ کام فرض عین ہے کہ فرض کفایہ۔ ہاں، کیونکہ وہ کام فرض کفایہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جاویں، کہ یہ جنازہ نہ پڑھا گیا تو پھر سب گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو فرض کفایہ ہے کیونکہ اس کا جنازہ ہے۔ ہاں، لیکن ایمان کے سیکھنے کو فرض کفایہ سمجھنا، یقین سیکھنا فرض عین ہے، نماز سیکھنا فرض عین ہے، اللہ کو یاد کرنا فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور حقوق کی ادائیگی فرض عین ہے، اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے۔ سوچو میرے محترم دوستو، اگر ایک جماعت مخلصین کی ہو جاوے دنیا میں تو کیا اللہ ریاکاروں کے عمل کو قبول کر لیں گے؟ کہ نہ، ریا تو شرک ہے، جہنم میں جائے گا، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم ہو۔ ہاں، شرک تو کوئی مدخل ہی نہیں سوائے جہنم کے، اور ایمان جنت میں جائے گا، شرک جہنم میں جائے گا، ادنی ریا بھی شرک ہے۔ جی ہاں، اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ پھر جب ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ فرض عین ہے تو پھر اس کی محنت فرض عین نہیں ہوگی تو کیا فرض کفایہ ہوگی؟ میرے دوست بزرگوں، اصل میں مغالطہ یہاں سے ہوا ہے کہ برائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا دوسرے کی اصلاح کے لیے ہے، یہاں سے مغالطہ ہوا ہے۔ نہیں، دیکھو، بھلائی کا حکم کرنا بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے، مواعظ دیکھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں یہ ملا، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا۔ جی ہاں،
تو عرض یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ علم